رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے آگے پڑھیں گے، اور ہم جو اس وقت سلسلہ کلام جاری ہے اس میں ہم امت مسلمہ سے پہلے امامت پر جو فائز تھی امت بنی اسرائیل، ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جن کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے منصب سے معزول کر دیا، اور یہ اس لیے تاکہ ہم ان کوتاہیوں سے بچ سکیں۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سی کوتاہیاں ہوئیں، اور میرا خیال ہے یہ سب جو کوتاہیاں جن کا ذکر آ رہا ہے یہ ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے اور انہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تب میں سے کوئی ہمارے اندر نہ لے پائے اور ہم ان معاملات میں محتاط رہیں۔ تو آج ایک اور جو ذکر ہے وہ یہود کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب صرف انہیں ہی حاصل ہے اور وہی نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارا، اور جو نصارا ہوئے، والصابئین، اور جو صابئین تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور جو بھی صالح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اس آیت کو بعض لوگ بہت ہی ہر بندہ اپنے مطلب میں لے لیتا ہے، اور اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جس کا جو بھی مذہب ہے بس ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ اچھے اعمال جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ نجات پائے گا اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، تو یہ بھی آ جاتا ہے نا بیچ میں۔ یہاں پر در حقیقت ایمان اور عمل صالح کی تفصیلات تو نہیں بتائی گئی۔ ایمان کے معاملے میں صرف 2 اجزاء کا ذکر ہے، اللہ اور آخرت کا، اور قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کی مزید جو وضاحت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک تم اس چیز پر ایمان نہ لاؤ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور ہم اس سے پہلے 5ویں رکوع میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب نعمت کا ذکر کیا گیا تو اس میں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس چیز پر ایمان لائیں، یعنی ان سے یہ وعدہ پہلے سے لیا جا چکا ہوا تھا کہ وہ اس چیز پر ایمان لائیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان سے یہ توقع کہ وہ سب سے پہلے اس کو اپنانے والے ہوں گے، جو تھا نا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو یہ مطالبہ تو پہلے سے تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے، اور یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے۔ اسی طرح عمل صالح جو ہے وہ محض وہ عمل نہیں ہے جس کو انسان اچھا سمجھے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے غلط کہا بس وہ غلط۔ یہاں پر یہود کے اس ذوم باطل کی تردید در حقیقت مقصود ہے، جن کا یہ خیال تھا کہ نجات جو ہے نا وہ انہی کے لیے، اور جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتے بس وہی نجات پائے گا۔ تو یہاں پر جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور یہ گروہ بندیاں جو ہیں یہ انسانوں کی گروہ بندیوں پر انجام و مدار نہیں ہے، اور یا آخرت کی کامیابیوں کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا، کیونکہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اجر تو اللہ نے دینا ہے نا، تو فیصلہ بھی وہی کریں گے کہ کس کے لیے کیا اجر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دیں گے تو پھر اس کے لیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بات بار بار قرآن میں آتی ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب تک اس چیز پر ایمان نہیں لاؤ گے جو ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی
جب زمین پر انہیں بھیجا گیا تو اس وقت بھی انہیں یہی کہا گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کا اتباع نہیں ہوگا، خوف اور حزن سے نجات نہیں ملے گی۔ تو وہی بات یہاں پر دہرائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ افراد کو لے کر پھر طور پر گئے اور وہاں پر ان سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت تورات پر عمل درآمد کا ایک میثاق کیا گیا تھا۔ یہ ایک ٹیسٹامنٹ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور جو یہود کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کون سے معاملات تھے جن پر وہ جو تھا عہد لیا گیا تھا۔ یہ میثاق جو ہے یہ معروف ایک میثاق ہے، یہود کو بھی پتہ ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہ سب اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا، جب یہاں پر یہ میثاق لیا جا رہا تھا تو اس وقت طور ان کے اوپر جھک آیا، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اور اس وقت ان سے یہ وعدہ لیا جا رہا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ تم یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ اس ہستی سے ہے جو کسی لمحے بھی پہاڑوں کو تمہارے اوپر گرا سکتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم منہ موڑ گئے اس کے بعد، یعنی وعدہ کرنے کے بعد تم منہ موڑ گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے، یا جن لوگوں نے زیادتی کی فی السبت کے معاملے میں، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ سب کے سب بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے بھی جو ان سے بعد میں آئے، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت۔ یہ سب کا معاملہ یہ ہوا، قرآن میں کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ ان کے لیے اجتماعی عبادت کا دن قرار دیا گیا تھا، اور بہرحال اس میں مختلف جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہوئی تھی کہ یہ دن جو ہے وہ صرف عبادت کا دن ہے، متبرک دن ہے، اور آج بھی یہود کے ہاں سبت کا دن، ہفتے کا دن جو ہے متبرک سمجھا جاتا ہے، اور ان کی چھٹی ہوتی ہے، اور ہم بھی جو ہر اتوار چھٹی کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل یہود اور نصارہ کے متبرک دنوں کے لحاظ سے۔ تو اس روز ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ اس روز دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی، اور سمندر کے کنارے ہیں تو مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، یعنی کسی طرح کوئی دنیاوی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں نے کھلی عام جب اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور مختلف ہیلے بنا لیے، اور ان ہیلوں کا تذکرہ قرآن میں آگے بھی آتا ہے، تو پھر جب خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے احکام کی، یا جس معاملے کو سمجھا جائے کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر خلاف ورزی کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور ان پر جو گرفت آئی اس میں انہیں جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اب یہ کیا واقعتاً وہ پورے جسمانی طور پر بدل ڈالے گئے یا کہ ذہن بدلا، اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن عام طور پہ یہی مفسرین کا خیال ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی بدل دیے گئے تھے، اور پھر یہ بندر ایسے تھے کہ ان کی نسل نہیں چلی، اور 3 دن کے اندر اندر یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ پہلوں اور بعد والوں کے لیے وہ نشانہ عبرت بنے، اور جو تقوی والے ہیں وہ ان کے لیے یہ بات نصیحت بن جائے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب گائے کے معاملے میں تھوڑی سی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ گائے بہت ساری بت پرست اقوام میں یہ ایک بڑا تقدس کا مقام رکھتی ہے گائے۔ اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں بھی گائے جو ہے ایک اوتار سمجھی جاتی ہے یا ایک معبود سمجھی جاتی ہے، اور اس کو ذبح کرنا جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح مصر جو تھی، مصر اور ان کی جو تاریخ ملتی ہے اس میں بھی بت پرست اقوام رہی ہیں یہ، اور ان کے ہاں بھی گائے جو ہے اس کا ایک تقدس کا مرتبہ تھا۔ اسی لیے جب نکلے ہیں مصر سے بنی اسرائیل تو انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے، اور گائے کا تقدس ان کے دلوں میں بھی تھا۔ تو اب خاص طور پہ اب حکم ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ تو اس حکم کو انہوں نے، آپ دیکھیے کہ ایک تو نبی کا جو مقام ہے، نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ کا ہی حکم ایک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی جسارت دیکھیے کہ وہ نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق اڑاتے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات جو ہے انہوں نے اس کو لیے ہی نہیں کم ہے۔ اہل ایمان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کانوں میں ایک بات پڑ جاتی ہے کہ اللہ یا اس کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ بس کر ڈالتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ اب یہاں پر ان کے حیل حجتیں دیکھیے کہ پہلے تو یہ کہنے لگے کہ اتتخذنا ہزوا، اور کسی بڑے کو یا جس کو آپ نے اپنا سربراہ بنایا یا بڑا بنایا، گھر کا بھی کوئی بڑا ہو، اور وہ کوئی حکم دے اور ہم کہیں اچھا آپ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ بذات خود بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو یہ گستاخانہ رویہ جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو کہ اپنے بڑوں کے لیے کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا اور فرمایا بس اتنا، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے۔ مطلب یہ کہ مذاق کرنا یا مذاق میں کوئی بات کہنا یا حکم دینا یہ تو جاہلانہ رویہ ہے، تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس معاملے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر وہ سب کہنے لگے کہ اچھا تو پھر اپنے رب سے ذرا پوچھئے۔ دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، درخواست کرنا، تو آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، پوچھئے کہ وہ ہمارے لیے اس کو واضح کر دے، یبین لنا ما ہی، وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارد ولا بکر، کہ نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوانم بین ذالک، وہ درمیان کی عمر کی ہو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ درمیان کی عمر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو، مطلب یہ کہ اچھی جوان ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور پوچھئے، مزید دریافت کیجئے، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی زرد رنگ کی، صفرا یعنی گولڈن سے کلر کی، اور جیسے گایوں کا رنگ ہوتا ہے اور اچھا چمکیلا، بس وہ اچھا گہرا خوشنما رنگ ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ مزید وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی اور بھی پوچھئے کہ وہ آپ کا رب جو ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی جسارت ہے نا، بدتمیزی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے، ربا کا، گویا کہ ان کا رب تو ہے ہی نہیں، ربنا نہیں کہہ رہے، ربا کا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ یہ کیسی ہو، یہ ایسی تو بہت ساری گائے ہیں اور یہ ہم پر بات مشتبہ ہو گئی ہے، آپ ذرا واضح طور پہ ہمیں بتائیں، تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ کام میں لگائی گئی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ پانی دیتی ہو۔ اچھا، پانی دینے کا اور زمین جوتنے کا کام جو ہے وہ بیلوں سے لیا جاتا ہے، اور جو لوگ گائے کو ذبح کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے، تو بیل کے معاملے میں ان کے خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں اور اس کو وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی خاص واضح کر دیا گیا، یعنی وہ بیل نہیں ہونا چاہیے، وہ گائے ہی ہو، اور نام بھی بقرہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہی آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کے اس تقدس کو ختم کروانا چاہ رہے تھے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ اور پھر مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل ٹھیک ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی اس میں نقص۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اچھا اب ہمیں صحیح بات معلوم ہوگی، جئت بالحق، اب تو آیا ہے حق کے ساتھ۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور ویسے وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہیل حجتیں اتنی کر رہے۔ اب یہ ان کی ایک اور کوتاہی، یعنی ایک گستاخانہ طرز عمل، بار بار سوال کرنا۔ اچھا، بار بار سوال کرنے سے معاملہ جو ہے نا وہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی اور وہ حکم پورا ہو جاتا، لیکن اب جب انہوں نے بالکل ایک اسپیسیفک کر دیا کہ بالکل ایک مخصوص گائے کے بارے میں جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا گیا، نشان دہی کر کے بتا دیا گیا کہ بس اسی گائے کو ذبح کرنا ہے، تو پھر اب ظاہر ان کے لیے ملتی ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ کون سی گائے تھی اور کیسی تھی، خیر ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن یہاں اصل جو کوتاہی جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بلا وجہ ہیل حجتیں کرنا اور کثرت سے سوال کرنا، اور یہ وہ کوتاہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ممانعت فرمائی کہ یہ کثرت سوال جو ہے یہ معاملات کو مشکل بنا دیتا ہے، اور تم اس سے بچو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس پھر تم اس کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس کو نکالنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، یعنی اس کے قاتل کو چھپانے کی کوشش تھی اور اللہ اس قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اب جب یہ گائے ذبح ہوئی تو اسی وقت یعنی ان کا تو خیال تھا کہ گائے ذبح کریں گے تو پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذبح سے دو معاملات کو ظاہر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اس جو قتل ہوا تھا اور اس کے قاتل کا معاملہ مشتبہ تھا تو اس کو ظاہر کیا، اور پھر اس کے لیے فرمایا فقلنا، پس ہم نے کہا اضربوہ ببعضہا، اس گائے کا کچھ حصہ جو ہے اس مقتول کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اب وہ مارنے سے وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو، ایک تو قاتل کا پتہ چل گیا، اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، تو وہ ایک معاملہ بھی ان کے سامنے کھل کر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو گائے کے کسی حصے کو مارا گیا، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ گائے کا کوئی حصہ مارا جائے گا تو کوئی زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، یہاں تو اس گائے کا تقدس جو تھا اس کو بھی ختم کرنا تھا، اس لیے اس کے ذریعے یہ معاملہ کیا گیا، ورنہ قرآن ہی میں دوسری مثالیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں بغیر کسی وجہ کے یعنی کسی ایسی تدبیر کے زندہ کیا گیا، جیسے اصحاب کہف کا ہوا معاملہ، یا جو سورہ بقرہ میں ہی آگے چل کے حضرت عزیر کا جو معاملہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر فرماتے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل رکھو، سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ کی یہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان میں سے کوئی تو ہے جو
پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پر پتھروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے 3 معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، ایک یہ کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور یہ متعدد یعنی چشموں کا نکلنا، اور اسی طرح کئی پانی کے جو ہے ذرائع یا جو حاصل ہوتا ہے، پہاڑوں میں رہنے والے اس کو عام دیکھتے ہیں، چوہا اور چشمے اور اس طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک اور جو یہاں پہ جس کا ذکر ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ کا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور زمین نرم ہو گئی اور اس لیے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور پہاڑ جو ہے وہ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، گرتے ہیں۔ اب ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جمادات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، بلکہ وہ اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات مبارکہ کا ایک روح، اور میں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کرتی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کیا تمہارے اوپر سے آج کوئی ایسا شخص گزرا جو اللہ کا ذکر کرتا ہو؟ اور جب وہ کوئی چوٹی یا کوئی راستہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے آج ایک ایسا شخص گزرا جو کہ اللہ کا ذکر کرتا جا رہا تھا، تو دوسری چوٹیاں اور دوسرے راستے اس کو مبارک دیتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی یعنی یہ علم جو ہے کہ راستے جو ہیں وہ بھی گواہ ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ انہیں ایک خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے تاکہ ہم بھی ان ذاکرین میں شامل ہوں جن کی موجودگی جو ہے ان راستوں کو اور ان جمادات کو خوش کرنے والی اور ان کو متبرک بنانے والی ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو پتھر گرتے ہیں یہ اللہ کی ظاہر اسباب تو ظاہر پھر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن بلا وجہ بھی یعنی بغیر کسی سبب کے بھی بعض اوقات جو ہے پہاڑ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں، پتھر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من خشیت اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی اپنی مخلوق کے کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ تعملون میں تم سب آ گئے نا۔ افتطمعون ان یؤمنوا، کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے؟ ان یؤمنوا لکم، یعنی یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان سے خطاب ہے کہ جن کے جو اس طرح جن کے دل ہو چکے ہوں، کیا ان کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے کلام کو سنا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اس کو بدل ڈالا حالانکہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے۔ عقلو یعنی اس کو ان کی عقل میں بات آ گئی تھی، انہیں سمجھ آ گئی تھی دراصل حکم کیا ہے، اور وہ سب جانتے تھے۔ اب یعنی ہمیں جو متنبع کیا جا رہا ہے، یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، بلکہ یثرب میں ان کے قیام کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں بھی یہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ یہاں پر آ کے اسی لیے انہوں نے قیام سکونت اختیار کی، اقامت پذیر ہوئے کہ انہوں نے اس علاقے کی وہ نشانیاں دیکھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ یہاں پر وہ آخری نبی جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ اور جب وہ آخری نبی آئے اور وہ پہلے سے یہ تذکرہ کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم سب پر غالب آ جائیں گے، اب جب وہ آ گئے تو اب باوجود اس کے تو وہ مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی گواہی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ام جان نے دی۔ کہتی ہے کہ میرے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، چچا نے والد سے پوچھا، اور ان کے والد بڑے یہود میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، تو چچا نے پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے؟ تو والد نے کہا ہاں خدا کی قسم ہے تو وہی۔ تو پھر پوچھا چچا نے کہ پھر اب کیا ارادہ ہے کہ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟
تو دونوں نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت ہی کریں گے. تو یعنی جان بوجھ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے. تو یہاں پر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بات تو سمجھ آ چکی ہے، لیکن اب وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں یا ایمان نہیں لانا چاہتے. تو آپ کیسے زبردستی، جو خود ایمان نہ لانا چاہے اسے زبردستی ایمان کے دائرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ سب ملتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے آپس میں ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے ان کو سب کچھ بتا دیا، کیا وہ باتیں ان پر کھول دی جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی تھی، یعنی ان کو وہ بتا دی تاکہ وہ سب جو ہے اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف اس کو حجت کے طور پہ پیش کریں. تو کیا تم عقل نہیں؟ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کچھ، یہ بھی یہود کا ایک رویہ تھا کہ اہل ایمان سے ملتے ہی اس بات کا ذکر جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے کہ وہ کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے. اب ایمان لانے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ اور آخرت کا ذکر تو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کرتے تھے. لیکن جب ان کی اس طرح کی باتیں بھی ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور باتیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کو اس پر متون کرتے اور کہتے کہ انہیں کیوں ایسی باتیں بتاتے ہو کہ وہ تمہارے خلاف حجت بن جائے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، اور ان میں امی بھی ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی اپنی آرزویں، وانہم الا یظنون، اور وہ سب محض گمان کی پیروی کرتے ہیں یا گمان پر ہی چلتے ہیں. امی جب قرآن میں آیا ہے لفظ، یہ بالعموم عربوں کے لیے آتا ہے، اور عرب جو ہے، عربوں کو یہود تو اس لیے امی کہتے تھے کہ بھئی وہ پڑھتے لکھتے نہیں اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے. ہمارے پاس تو کتاب ہے، اور کتاب سے مراد الہامی کتابیں ہی تھی جو تورات کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی. اور دوسری بات ان کا خیال تھا کہ بھئی عرب جو ہے ان کو تو کسی الہامی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، اس لیے امی، کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی اصل پر ہو. اور عربوں نے اس کو اپنے لیے فخر کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ ہاں ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمیں تو یاد ہی بہت رہتا ہے. لکھے تو وہ جسے یاد نہ رہتا ہو، یعنی وہ اس کو بطور فخر کے انہوں نے اپنے لیے امی کا لقب جو ہے وہ پسند کر لیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کوئی تانے کے طور پہ امی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ جو امی ہے جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور نبی کیا ہوتی ہے، نبوت کیا ہے، بس اپنی آرزوؤں پہ انہوں نے اپنے مذہب کو بنا رکھا ہے اور محض گمان پر چلتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو تباہی ان لوگوں کے لیے، پس تباہی ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر دونوں کی ہو گئی نا نفی، ایک وہ جنہوں نے اپنا مذہب اپنے وہم اور گمان پہ بنا رکھا ہے اور کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے ان کے پاس، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جو کتاب آئی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے اس میں خود اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے معمولی قیمت حاصل کر سکیں. اگر آپ یہود و نصارہ کی تاریخ دیکھیں یا ان کے مختلف معاملات کو دیکھیں تو کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ فلاں حکم فلاں سیٹ نے دیا تو پھر یہ ایسا ہو گیا. مثلا روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں سیٹ نے کہا کہ اس وقت روزہ افطار کر لو تو اس وقت افطار شروع ہو گیا، اور اس کی صورت ایسے کر لو تو ایسے کر لی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام میں رد و بدل ان کے ہاں معمول کی بات تھی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، لوگوں کے جی ہم تو لوگوں کی سہولت کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور یا دنیاوی مفادات، بادشاہوں کے جیسے فیصلے ہوتے یا ان کی جیسے ترجیحات ہوتی ان کے مطابق فیصلہ دینے میں بڑے دلیر تھے وہ لوگ.
تو اسی کو سامنا قلیلا ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. بس تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کمائی کرتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. آپ یہاں پہ جب کل ہوتا ہے نا تو یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی، صرف یہ دریافت کریں، یعنی جیسا آگے سوال ہونا ہے معاملہ ہو ویسا ہی اس کا پھر کل کا مطلب کریں. آپ ان سے پوچھیے یا کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کا اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. بلا، ہاں، من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، جس نے بھی کوئی برائی کمائی اور اس کی خطاؤں نے پھر اس کا گھیرا کر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بس وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے وہ جنت والے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ، یہاں پہ برائی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا. دیکھیے جو سیاق و سباق کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں پہ ان کی جس غلطی کا خاص طور پہ تذکرہ ہے وہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے احکام میں اپنی مرضی کی تحریف ہے، اور یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی جسارت ہے. اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے یا اپنی خواہش کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جائے، تو یہ خواہش کا اتباع جو ہے یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو جس کو سیئہ کہا گیا ہے. اور جب ایک غلطی کرتا ہے بندہ تو پھر اس کو بڑھانے کے لیے یا اس پر لیپا پوتی کے لیے بہت ساری دوسری کوتاہیاں جو ہے، غلطیاں جو ہے وہ بس کیے چلے جاتے ہیں لوگ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بھی وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ. اب یہاں پہ وہ بنیادی امور ہیں جو کہ میثاق کا حصہ تھے، جو وہ عہد نامہ جو ہے نا، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، یہ دو بڑی ڈاکومنٹس ہیں ان کی. تو یہاں پہ اس کے جو بنیادی امور تھے وہ تقریباً وہی ہے جو ہر الہامی کتاب میں رہے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس کو ویسے ہی سمجھا جائے، اور رسول اس کی جس طرح امپلیمنٹیشن کرے ویسے ہی اس کی امپلیمنٹیشن. اب یہاں پہ بنیادی امور وہی ہے، لا تعبدون الا اللہ، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. وذی القربى والیتامى والمساکین. اور اب احسان کو اگر ہم دیکھیں تو احسان ہر معاملے میں مطلوب ہے. والدین کے ساتھ بھی احسان مطلوب ہے، اس کی مزید تفصیل قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت سے آئی ہے. اور یہاں پہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ. احسان یہ ایک تو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے. دوسری، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق مقرر کیا ہے، مالی حق مقرر کیا ہے، جسمانی خدمت کا حق مقرر کیا ہے، اس کو مورل سپورٹ دینے کا حق مقرر کیا ہے، تو یہ سارے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا ہی احسان ہے. اور جتنا انسان میں ہمت ہو اتنا کرے، یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہی وہ بنیادی بات ہے جس کو ابتدا ہی میں کہا گیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے باندھنے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو ان لوگوں نے کاٹا. وقولوا للناس حسنا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں سے بھلے حسن کے ساتھ، خوبصورتی سے بات کرو. اس حسن کی جو تشریح قرآن دوسری جگہ پہ کرتا ہے وہ یہ کہ الفاظ بھی اچھے ہوں، ان میں کوئی بے حیائی کا پہلو نہ ہو، کوئی آر والی بات نہ ہو، کوئی مذاق نہ اڑایا جائے، کوئی طنز نہ کیا جائے،
کوئی نام نہ رکھے جائے. اس کی مزید حسن کی تفصیل جو ہے نا سورہ حجرات میں ملتی کہ کون سی باتیں جو ہے وہ حسن کے خلاف ہوں. تو جب وہ باتوں کی نکال دیا جائے تو وہ حسن ہوں، یعنی الفاظ بھی اچھے ہوں، لب و لہجہ بھی اچھا ہو، اور تعلق بھی اچھا اظہار ہو. اور حسن ہی میں یہ شامل ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن ان احکام پر عمل درآمد نہ ہوا اور لوگ پھر گئے اور تم میں سے کم ہی جو تھے وہ اللہ کے حکم پر قائم رہے. وانتم موردون، اور تم سب جو تھے وہ اعراض ہی کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ وعدہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہوگے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم اپنے آپ کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم سب اس کی گواہی دیتے. یہ جو وعدہ ہے وہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے نہیں. یہ انفسکم جو ہے وہ یوں کہا گیا کہ اپنی جانوں کو، جیسے نا کہ اپنا خون نہیں بہوگے اور اپنی جانوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے نفسوں کو. مطلب یہ کہ اپنے بھائی کو اگر تم نکالتے ہو اس کے گھر سے، اس کو بے گھر کرتے ہو، اس کے خلاف جھگڑتے ہو، اس کا خون بہاتے ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے خلاف کوئی کارروائی کی. اور یہ جو ہے یہ ہر اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک بنیادی جو ہے مطالبہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں ان کا اتنا مضبوط تعلق ہو کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے سوچ بھی نہ سکیں کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہو کہ اب تم آپس اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، مطلب اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، پھر جب وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو تم ان کے فدیے لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر تو ان کا نکالا جانا ہی حرام کیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو. اچھا یہاں پر یہ ان کوتاہیوں کا بھی ذکر ہے جو ایک دوسرے کا کرتے ہیں. یعنی ایمان کا دعوے کے بعد پھر اہل ایمان ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو، ایک دوسرے کے مال کے درپے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پھر انہیں قیدی بھی بناتے ہو اور قید میں ہوتے ہیں تو ان سے فدیہ بھی لیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے تو ان کا نکالا جانا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی ایک حکم یہ تھا کہ قیدیوں سے فدیہ لیا جا سکتا ہے، لیکن کون سے قیدیوں سے؟ جو کفار کے ساتھ اگر جہاد ہوتا ہے اور جہاد میں جنگ میں کفار کے خلاف جنگ میں اگر ان کے کوئی قیدی آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھوڑا جا سکتا ہے. اب وہ بات تو انہوں نے مان لی اور اس بات کو چھوڑ دیا کہ ان کے لیے تو وہی حرام تھا، ان کے لیے تو اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کرنا ہی جائز نہیں تھا. تو یہ ایک بڑی جسارت ہے کہ کتاب کے کسی حصے پر عمل کیا جائے اور کسی حصے پر عمل نہ کیا جائے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بس جو بھی ایسا کرے تم میں سے تو اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے روز بھی، اور پھر وہ سب لوٹائے جائیں گے ایک سخت عذاب کی جانب، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم سب کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، بس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ،
اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی کھلی نشانیاں دی، ایدناہ بروح القدس، اور ان کی مدد روح قدس کے ذریعے کی۔ روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، اور کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس وہ رسول آئے جو کوئی ایسا حکم تمہیں دیتے تھے جو تمہاری ہی چاہتے تھے، یعنی جس کی تم خواہش نہیں رکھتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا کہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس تم میں سے ایک گروہ نے اس کا انکار کیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کا تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے۔ غلاف میں مطلب یہ کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، ہمیں بدلا نہیں جا سکتا، ہمیں اپنے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس ان میں سے بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ یہ جو حق کے لیے دل کے دروازے نہیں کھلتے، تو یہ دراصل اللہ کی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور خیر جو ہے وہ ہدایت ہی میں ہے۔ تو ہدایت قبول نہ ہونا، قبول نہ کر سکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا گویا کہ اظہار ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یہاں پہ مراد قرآن ہے۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ وہ سب تھے اس سے پہلے کفار پر غلبے کی دعا مانگتے۔ یستفتحون یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے یا غلبے کی دعا مانگتے تھے۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، جس کو وہ سب پہچان بھی گئے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، بہت ہی برا ہے وہ سودا جو انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ کیا۔ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، بغیا، بغاوت کے جذبے میں، ضد میں آ کر۔ اور ضد انہیں کیا تھی، یہ حسد کیا تھا کہ نبی جو ہے، نبی آخرت جو ہے، نبی آخر الزمان جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے۔ اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ نے وہ فضل جو ہے اس، اب جس اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی نبوت جو ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ کس فرد کو نبی بنائے، کس قوم میں ان کو بھیجے۔ تو جب ان کا اس نبی کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فباؤوا بغضب علی غضب، تو پھر جو ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوٹتے ہیں غضب کے ساتھ، غضب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب ہی لے کر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بما انزل علینا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہو۔ وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور ہم اس سب کا انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہوگی۔ یعنی ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی دوسری کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جس چیز کا وہ انکار کرے وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے پوچھیں کہ پھر اگر اس کتاب کا انکار کر رہے ہو تو لیکن پہلے نبیوں کا تم نے کیوں انکار کیا اور انہیں قتل کیا اگر تم یعنی اس کتاب پر ایمان لاتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ آئے کھلی نشانیاں لے کر، وَاتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تمہیں بچڑے کو معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اور تمہارے اوپر ہم کو اٹھا لیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا، اور بات کو غور سے سنو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے کہ ہاں ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، عصینا کہ ہم نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو تھی وہ سرایت کر گئی۔ اشربو کا مطلب ہوتا ہے سرایت کر جانا، یہ جس طرح پانی پیتے ہیں نا تو ایک گھونٹ بھی پیے تو پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو محبت بھی جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہ گویا کہ پورے جسم میں سرایت کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ عجل کی محبت جو تھی وہ ان کے دلوں میں سرایت کیے ہوئے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑے برے حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہود کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیاری مخلوق ہیں یا گروہ ہیں اور ہمیں بس جنت ہی ملے گی، تو ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ پھر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم سب موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنی کمائیوں کا علم ہے کہ وہ کیا کچھ آ چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ زندگی پر انسانوں میں سب سے زیادہ حدیث ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح مشرکین بھی، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو يعمر الف سنہ، کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، اور عمر جتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ اللہ سے بچانے والی نہیں ہوتی، اور اللہ ان لوگوں کے ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟